غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ یہودیوں کا محاصرہ کیا۔ قلعہ خیبر بڑی مشکل سے فتح ہوا۔ یہودی تعداد میں بھی تھے اور جنگجو بھی تھے، اور قلعہ انہوں نے اپنا بڑا مضبوط بنایا ہوا تھا جس میں داخل ہونا مشکل کام تھا۔ لیکن یہود کے بار بار معاہدہ شکنی کی وجہ سے، بار بار مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کی وجہ سے بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ان کو بھی یہاں سے نکالا جائے، کہ یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں پریشان کرنے کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں، لہذا آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دن تک یہ محاصرہ چلا۔ محاصرے کے دوران ایک واقعہ پیش آیا جس سے اسلام کا ایک واضح حکم سمجھ میں آیا۔ ایک دن ایک چرواہا جو کسی یہودی کی بکریاں چرانے کے غرض سے قلعے سے باہر نکلا، بکریاں چرانے کے لیے آ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں سوال آیا کہ یہ جو مسلمان ہیں جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، کون لوگ ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، ذرا معلوم تو کیا جائے۔ وہ اسی غرض سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے پاس آ گیا اور کہا کہ آپ کے جو امیر ہیں ان سے مجھے ملنا ہے۔ بکریاں ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام اس چرواہے کو آپ کے خیمے کی طرف لے آئے۔ وہ آپ کے خیمے میں آیا اور آپ سے گفتگو شروع کی، اور بات چیت کے دوران کہنے لگا، اس کے دل میں اسلام کی شان و شوکت واضح ہوئی، اس کا دل بھی اس کی طرف مائل ہونے لگا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں، آپ کی بات کو میں مان لیتا ہوں، تو میرا مقام آپ کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم کلمہ پڑھ لیتے ہو، اسلام لے آتے ہو، تو تمہارا مقام بھی وہی ہے جو ہمارا مقام ہے، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، اور جو ہمارے حقوق ہیں وہی تمہارے سارے حقوق ہوں گے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو بہت متاثر ہوا کہ میں یہودیوں کے ہاں یہودی بنا ہوا ہوں، بکریاں چرا رہا ہوں، اور وہاں پر مجھے غلاموں کی طرح رکھا جاتا ہے، نوکروں کی طرح مجھ سے پیش آیا جاتا ہے، میرا کوئی حق ہی نہیں ہوتا، میرے مالک کی جو مرضی ہے وہی میں کرتا ہوں۔ تو اگر میں اسلام لے آتا ہوں تو یہ تو میرا حق واضح ہو جائے گا اور مجھے سارے حقوق ملنے لگ جائیں گے۔ تو اس نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے۔ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ نہیں کہا کہ چلو ہمارے ساتھ اب نماز پڑھو، قرآن پڑھو، آ جاؤ۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے اس سے کہی وہ یہ تھی کہ بکریاں تم جس مالک کی چرانے کے لیے لے کر آئے ہو، یہ بکریاں جا کر پہلے واپس دے کر آؤ۔ اب جنگ کا موقع ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے، اور کفار مشرکین یہود ہنود کی طرف سے یہ معاملات ہوتے رہتے تھے کہ یہاں مسلمانوں کی بکریاں ملی، چھین لیں، جہاں اونٹ ملے وہاں لے کر ہنکا کر لے گئے، جہاں مال و اسباب ملا چھین کر چلے گئے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، کسی کے مال پر ناحق قبضہ کرنا، ناحق چھیننا یہ ظلم ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا تو اس کے باوجود بھی پہلی نصیحت یہی ہوئی کہ پہلے جا کر یہ بکریاں واپس کرو، اس لیے کہ تم چروانے کے لیے، چرانے کے لیے لے کر آئے ہو، تم کوئی قبضہ کر نہیں لائے ہو، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ لہذا یہ واپس کرنا ضروری ہے، اس کے بعد آ کر ہم میں تم شامل ہو جانا۔ تو اس واقعے سے یہ نصیحت اور سبق ملا کہ جس کا جو مال ہے وہ اس تک پہنچانا اسلام کی تعلیم ہے۔ ناحق کسی کے مال پر قبضہ کر لینا
یا ہیلے بہانے سے اپنی ملکیت بنا لینا یہ قطعاً جائز نہیں، اور اس طرح کی سے کوئی مال اپنا ہو نہیں جاتا۔ بل یہی مثال اگر ہم دیکھ لیں آج ہماری زندگی کے اندر کہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا استعمال کی چیزیں ہوں، مختلف کی چیزوں کے اندر ہم بے دریغ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ ہمیں اس کی ملکیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہماری ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی ملکیت کی چیز کو تو آپ استعمال کریں، لیکن جو آپ کی ملکیت کی چیز نہیں ہے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حقوق مسلمان کے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا حق فرمایا کہ تم کسی مسلمان پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ ظلم اور زیادتی زبان سے ہو، مال سے ہو، عمل سے ہو، اور اپنے ملازم پر زیادہ بوجھ ڈال کر ہو، یا ناحق طریقے سے دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنا ہو، یا وراثت کے مال کی تقسیم غلط طریقے سے اپنی من مرضی سے کرنا ہو، غیر شرعی طریقے سے ہو، یہ سب ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ فرمایا کسی مسلمان پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اور دوسرا حق فرمایا کہ اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کو بے یار و مددگار مت چھوڑو۔ اگر آپ دیکھ رہے ہو کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کو پیاس لگی ہے، کسی کو بھوک لگی ہے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو اب اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ اس کا ساتھ دو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ اس کی لڑائی ہے، ہم کیوں اس میں ساتھ دیں؟ یہ پڑوسی جانے، اس کا کام جانے، اگر اس کا جھگڑا کسی سے ہو رہا ہے تو میں کیوں جاؤں؟ اگر جو ہے بازار کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہو تو بس دیکھ کر ہم گزر جاتے ہیں۔ ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم جو ہے وہ ظالم کو ظلم سے روکیں، اور ناحق جو اس پر ظلم مظلوم پر ہو رہا ہے اس کو ہم روک دیں، یہ ہم نہیں کرتے۔ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک یہ علامت بھی ہے کہ ہم دوسروں کے حق تو ادا کرنا دور کی بات ہے، دوسروں پر ظلم ہوتا ہوا بھی ہم دیکھیں گے اور اس کے ساتھ نہیں دیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کو ضرورت ہو، کوئی بے یار و مددگار ہو، تو پھر اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ دوسرے مسلمان پر واجب ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ اگر پورا نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور تیسرا حق فرمایا کہ کسی بھی انسان کو حقیر نہ جانو اور حقارت والا برتاؤ بھی نہ کرو۔ ایک ہے حقیر سمجھنا، دل کے اندر ہی حقیر سمجھنا، یہ تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن دوسرا برتاؤ ایسا کرنا، کوئی دوست ہے، کوئی اور ہے، کوئی بزنس مین ہے، اس سے بات چیت کرتے ہوئے انداز بالکل الگ ہے، اور کوئی غریب آ گیا کہ اس کے کپڑے تھوڑے سے میلے کچیلے ہوئے تو اس سے بات کرنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ جس طریقے سے آج ہم سلام کلام کرتے ہیں تو شخصیت کو دیکھ کر، ایک شخص نے بڑی اچھی بات کہا کہ جب کوئی آپ سے ملاقات کرے اور آپ سے آپ کا عہدہ پوچھے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کس فیلڈ میں ہوتے ہیں، تو وہ گویا کہ آپ کو آپ کی مرتبے کے اعتبار سے عزت دینا چاہتا ہے، حالانکہ یہ مسلمان کی شان نہیں۔ مسلمان تو یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو عزت دے، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کسی کے اسٹیٹس کو دیکھ کر اس سے مرعوب نہ ہو، کسی کو کمتر دیکھ کر بظاہر اس کے ساتھ حقارت والا معاملہ نہ کرے۔ اور یہ معاملہ وراثت میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب حقارت کیا ہے کہ دوسرے کو حق نہ دینا بھی تو حقارت ہے۔ ایک بندے نے، ایک بیٹے نے سب قبضہ کر لیا، باقی بیٹے بیٹیاں جو ہیں مرحوم کے وہ سارے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، شرما حضوری کے اندر نہیں مانگتے۔ ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ بڑے بھائی ہیں، ان کا کاروبار ہے، انہوں نے سارا ہی کاروبار چمکایا، والد صاحب کے ساتھ مل کر سب کچھ کیا، ہے والد صاحب کا، بڑے بھائی نے کیا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو بڑے بھائی نے ہی ہمیں ہماری شادیاں بھی کرائیں، سارے معاملات کیے۔ آج جو ہے ان کے بچے اور وہ خود کاروبار پر، مکان پر رہ رہے ہیں، قابض ہیں، اور میں کرائے کے مکان میں ہوں، اور میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے بھی ہیں، تو کیا میں اب بڑے بھائی سے جا کر وراثت کا مطالبہ کر سکتا ہوں؟ اب وہ ڈر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حیا کی وجہ سے، کہ وہ کہیں گے کہ ساری زندگی کھلاتے پلاتے رہے، اب تم حصہ مانگنے آ گئے۔ حالانکہ حصہ مانگنا کوئی شرعن گناہ نہیں ہے، کوئی وہ دوسرے کا حق نہیں مانگ رہا، لیکن یہ شرما حضوری کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ بڑے نے حق ادا نہیں کیا،
اگر بڑا حق ادا کر دیتا تو پھر دوسروں کے اندر، نیچے والوں کے اندر بھی یہ شرم حضوری بھی نہ ہوتی اور دین کے خلاف بھی کوئی کام ان کے لیے کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو جب غلطی کوئی ایک کرتا ہے تو اس کا نقصان دوسروں کو بھی ہوتا ہے۔ اور بعض مرتبہ بہنوں کو حصہ دینے کے اندر حقارت آتی ہے کہ ان کو کیوں دیں بھائی، ان کی شادیوں میں 10-10 لاکھ خرچ کر دیے، جہیز بنا دیا، زیورات دے دیے، اب ان کو وراثت میں سے بھی دیں تو ناک کٹ جاتی ہے اگر دے دیں، اس لیے کہ اگر بہنوں کو بھی حصہ نکالیں گے تو بعض مرتبہ مکان بیچنا پڑ جائے گا، بعض مرتبہ جو ہے وہ دکان بیچنی پڑ جائے گی، معاملات اس طرف بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے اس کے اپنے آپ کو اسٹیٹس پر برقرار رکھنے کے لیے دوسروں کا حق دبائے رکھتے ہیں، ظلم و ستم ہوتا ہے اور حقارت والا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے۔ ملکیت کو اپنی واضح کریں، ماں باپ بھی اور جو بھی گھر کا سربراہ ہے وہ ہر چیز کی ملکیت کو واضح کرے، یہ شریعت کا حکم ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ گھر میں یہ چیز ہے تو یہ کس کی ہے، یہ مکان میں پیسہ لگا ہے تو کس کا لگا ہے۔ ہمارے یہاں مشترکہ مال بہت زیادہ ہے اور مشترکہ مال کے اندر بہت بڑا ظلم ہوتا ہے اور حق تلفیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مکان ہے، مکان بنا لیا، ایک پورشن بنا لیا، اس میں رہ رہے ہیں، اب جو ہے آگے کاروبار بھی چل رہا ہے، بیٹے بڑے ہو گئے، سارے کاروبار میں شریک ہو گئے، اب جو ہے بیٹے نے اوپر والا پورشن بنا لیا، اس کی آمدن ہے اپنی، وہ اپنی آمدن جمع کر کے بیسیاں ڈال کر اوپر پورشن بناتا ہے، میری شادی ہوگی میں وہاں رہ لوں گا، لیکن وہ یہ واضح نہیں کرتا کہ یہ پیسے میں قرض دے رہا ہوں، اور نہ والد صاحب یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ پیسے بطور قرض ہے میں تمہیں واپس کر دوں گا، کوئی بات نہیں ہوتی، اور اسی طرح زندگی گزرتی رہتی ہے۔ پھر دوسرے کی شادی ہوتی ہے، وہ دوسرا پورشن بنا لیتا ہے، اب جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر پریشانی کھڑی ہوتی ہے، مسئلہ پوچھتے ہیں، جو رہنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے بنایا ہے تو یہ میرا ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جس مکان کی ملکیت جس کے نام ہے یہ ساری ملکیت اسی کی ہے، یہ سارے پورشن اسی کے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر ملکیت میں شراکت داری نہیں ہے۔ والد کے مال کے اندر جس بیٹے نے بیٹی نے اپنا جو مال شریک کر دیا وہ والد کا ہو جاتا ہے، وہ بیٹے اور بیٹی کا نہیں رہتا۔ لہذا یہ سمجھنا کہ یہ مکان میرا، وہ آدھا میرا آدھا تیرا، جو ہمارے یہاں سلسلہ ہے یہ مشترکہ مال ہے، تو مشترکہ مال کے اندر تقسیم بھی ایک تو نہیں ہوتی اور لڑائی جھگڑا بھی بہت زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے، مسائل بھی بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر چیز کو بالکل واضح فرما دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی لائبریری کے اندر رکھی ہوئی کتابوں کے اوپر باقاعدہ ہر کتاب کے پہلے ورق پر لکھا ہوا تھا یہ کتاب ہے کس کی، ہے در ملکیت فلاں فلاں، کہ یہ فلاں کی ملکیت ہے، فلاں کی ملکیت ہے۔ اگر ان کی اپنی ملکیت نہ ہوتی تو پھر اس کا بندے کا نام لکھا ہوتا جس کی وہ کتاب ہوتی، تاکہ یہاں کتاب دیکھ کر پتہ چل جائے کہ اس کا مالک کون ہے۔ یعنی اتنی زیادہ احتیاط کیا کرتے، اور زندگی کے اندر بھی معاملات یہی تھے کہ اگر کوئی چیز آتی، جو بھی آمدن ہوتی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا کرتے، ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے، ایک اپنی ضروریات کے لیے، گھر کی ضروریات کے لیے رکھتے، اور ایک جو ہے اپنی بیوی بچوں کو استعمال کے لیے ان کو دے دیا کرتے، ان کے خرچات کے لیے۔ آپ نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی تو دونوں بیویوں کو برابر برابر حصہ تقسیم کر دیا کرتے، زندگی کے اندر ہر چیز کا حصہ کیا کرتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں آپ کا ایک مرید جو ہے وہ تربوز لے کر آیا، اور اس کو آپ کی عادت مبارکہ کا پتہ تھا کہ آپ جو ہے دونوں بیویوں میں برابری کرتے ہیں تاکہ کوئی ناانصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے، تو وہ وزن کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے تربوز دیکھ کر لایا کہ ایک ہی وزن کے ہوں، ایک ہی رنگ کے ہوں، تاکہ حضرت کو تقسیم کرنے میں مشکل نہ ہو، ایک گھر میں چلے جائے، دوسرا دوسرے گھر میں چلے جائے۔ اللہ کی شان، وہ تو اپنی نیت سے لے کر آ گیا، جب آپ کے سامنے اس نے ہدیہ پیش کیا اور آپ نے گھر بھجوایا تو آپ نے ایک ترازو رکھا ہوا تھا، اس کو وزن کرتے، چیز کو برابر کر کے گھروں میں بیچتے تاکہ کہیں کمی زیادتی ایک ذرے برابر بھی نہ ہو جائے، لیکن آپ نے یہ کیا کہ تربوز کو آدھا کر دیا، آدھا تربوز ایک، آدھا تربوز دوسرا ملایا، وہ ایک گھر میں بھیجا، اور پھر آدھا آدھا دونوں ملا کر ایک گھر میں بھیج دیا۔ اب وہ تو چلا گیا، بعد میں وہ مرید کہنے لگا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا، میں تو آپ کی اسی آسانی کی غرض سے ایک ہی وزن کے، ایک ہی کلر کے تربوز لے کر آیا تھا تاکہ آپ کو کاٹنے نہ پڑے، وزن نہ کرنے پڑے، اور بآسانی ایک ایک گھر میں چلا جائے۔ تو حضرت نے بڑی عجیب نقطے کی بات بتلائی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھے،
فرمانے لگے کہ دیکھو بات یہ ہے، تربوز کے اندر جو ذائقہ ہے اس کا مجھے کیا پتا کس میں کیا ہے، ممکن ہے کہ ایک میٹھا ہوتا دوسرا پھیکا ہوتا، اور ایک گھر میں میٹھا چلا جاتا دوسرے میں پھیکا چلا جاتا، تو اب آدھا آدھا چلا گیا، وزن بھی برابر ہو گیا، تو اگر آدھا میٹھا ہوا آدھا پھیکا ہوا تو دونوں گھروں میں برابر برابر چلا گیا۔ یعنی اتنی زیادہ احتیاط کیا کرتے، اور یہ احتیاط انہوں نے قرآن حدیث کے ذریعے ہی سے کی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے اور ان کی باتوں سے اور ان کی تربیت سے ہوتی ہوئی آئی، اسی سے اس چیز کو سیکھا تھا۔ آج ہم اس سے بالکل نابلد ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی ناراض تھوڑی ہے۔ ناراض ہونے والے آپ کے ماتحت ہوں تو وہ کبھی آپ کو بتائیں گے نہیں کہ ہم خوش نہیں ہیں۔ جس طرح حق مہر ہمارے ہاں معاف کرایا جاتا ہے، بھئی بیوی سے کہتے ہیں بھی آپ میرا حق مہر معاف کر دیں، کہتی ہے معاف کر دیا، اس طرح معاف نہیں ہوتا۔ حق مہر قرض کی طرح ہے، قرض کون معاف کرتا ہے مجھے بتلا دیں؟ بہت ہی زیادہ سخی ہو، رحم دل ہو، نرم دل ہو، مالدار ہو، وہ تو معاف کر دے گا، ورنہ عام طور پر مال کے معاملے کے اندر لوگوں میں حرص ہوتا ہے، اور حرص کی وجہ سے وہ معاف نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہمیں دو۔ جتنا بھی مالدار ہو اپنا قرض واپس لینے کے لیے وہ بیٹھا ہوتا ہے، کہ جائے کہ اس کے دل کے اندر تقوی ہو، طہارت ہو، نیکی ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا سینے کی طرف اشارہ کر کے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ ظاہر کے اندر جو ہے عمل سے انسان کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں تقوی ہے کہ نہیں۔ بعض مرتبہ انسان تسبیح بڑی لمبی گھماتا ہے، سر بڑا جھکاتا ہے، امامے شمامے باندھ لیتا ہے، لیکن دل میں تقوی نہیں ہوتا۔ تقوی کہتے ہیں کہ وہ عادت، وہ عمل جس کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، خوف پیدا ہو جائے، دوسروں کا حق ادا کرتے ہوئے آپ کو اللہ یاد آ جائے کہ کہیں حق تلفی نہ ہو جائے۔ اگر دنیا کے اندر ہم اپنا معاملہ درست کر لیں گے تو بہت آسان ہے، معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن اگر آخرت تک یہ معاملہ چلا گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے میراث کی تقسیم کے اندر غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ میراث فوراً تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلی غلطی، قرآن اور حدیث کے اندر میراث کے احکامات موجود ہیں، جس طرح نماز کے احکامات موجود ہیں، زکوٰۃ کے احکامات موجود ہیں، روزے کے ہیں، حج کے ہیں، اسی طرح میراث کے احکامات موجود ہیں۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی طرح میراث تقسیم کرنا بھی فرض ہے۔ اور میراث کے تقسیم کرنے کا وقت کون سا شریعت نے ہمیں بتلایا؟ فرمایا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے قرض نکالے جائیں، اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، اور پھر اس کے